سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے یہ شروع ہو رہا ہے قصہ۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ اچھا اب میں اگر آیات بھی پڑھوں گا اور ترجمہ بھی کروں گا، تفسیر پڑھوں گا، تو شاید پھر ہمیں 3 بجے جمعہ پڑھنا پڑے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ اللہ اکبر۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، آپ قرآن سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے، یہ دقیانوس ایک بادشاہ گزرا تھا۔ اچھا یہ بعض نے مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ بہرحال جب کا بھی واقعہ ہے، لیکن ہے قرآن کا واقعہ، کیونکہ قرآن نے اس کی جو نا وہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ پہلے کا ہے یا بعد کا ہے۔ تو جب میرے حضور نے نہیں بتایا تو اب ہم کسی اور کے کہنے کی کوئی حیثیت اپنے تئیں نہیں رکھتے۔ کسی دوسرے مذہب والوں نے، یہود و نصارہ نے کوئی باتیں گھڑی ہوں تو ہم ان کو حجت نہیں مانتے۔ تو اس لیے میرے حضور نے کوئی اس کے بارے میں واضح حکم نہیں دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا معاملہ ہے یا پہلے کا ہے۔ بہرحال یہ اصحاب کہف جو ہے، یہ چند نوجوان تھے جن جو اس وقت بادشاہ تھا وہ تھا دقیانوس۔ افسوس شہر تھا، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، افسوس۔ اور وہ بادشاہ ایسا ظالم تھا کہ بت پرست تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو میرا مذہب قبول نہیں کرے گا، اس نے ایک مقتل گاہ بنوائی تھی، لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ جو بتوں کو سجدے نہیں کرتے تھے تو ان کو لے جا کے وہاں قتل کر دیتا سینا۔ بادشاہ تھا، کون اس کے سامنے بول سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان انہوں نے اپنا ایمان بچایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر یہ ڈٹ گئے اس پر۔ اللہ اکبر۔ ایمان بچانے کے بادشاہ نے کو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں، چند نوجوان ہیں، انہوں نے ابھی تک میرا مذہب قبول نہیں کیا، بتوں کو یہ پوچھتے نہیں ہے۔ اس نے بلایا، کہا میں اب جانتے ہو کہ میں کیا کرتا ہوں، میں اسی کو قتل کروا دیتا ہوں، لیکن تم خوبرو ہو، نوجوان ہو، حسین و جمیل ہو، طاقتور ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم فیصلہ جنہیں وہ کر لو، اور اگر تم میرا مذہب قبول نہیں کرو گے تو میں یہ قتل گاہ تمہارے سامنے ہے، روزانہ آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ میں لوگوں کو مروا دیتا ہوں۔ میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں کہ تم اپنا فیصلہ کر لو، اور اگر تم 3 دن کے بعد میرا مذہب قبول نہیں کرو گے، بتوں کو نہیں پوچھو گے، میں تمہیں گردن اڑوا دوں گا۔ اور گردن اڑانے میں آپ کو بتایا کہ میں ذرا بھی دیر نہیں لگا تھا۔ اب 3 دن کا وقت ان کو ملا، یہ وہاں سے نکلے، نہ مشورہ کیا کریں۔ اگر جان بچاتے ہیں تو دین جاتا ہے، ایمان جاتا ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے حضرت۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی جان کو پیارا کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اور اگر ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے۔ کیا کریں؟ مشورہ یہ ہوا کہ ہم یہ ملک ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنا دین بچاتے ہیں، یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں، جان بھی بچ جائے گی دین کے ساتھ، لیکن دین بچانا ضروری ہے۔ تو یہ رات کو اندھیرے میں نکلے، آگے ایک چرواہا مل گیا، اس نے پوچھا کدھر، بات چیت ہوئی تو انہوں نے سارا حالت بتا دی۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو پھر میرے ساتھ بھی ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ تو بھی بتوں کو پوچھ، لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں سیدھا سیدھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب چلے تو چرواہے کا کتا بھی تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ساتھ ہے تو یہ تو بھونکے گا، اپنے ہم جنس کو دیکھا گے تو رہ نہیں سکے گا، یا وہ بھونک پڑے گا، یہ بھونکے گا، اور بھونکیں گے تو لوگ اٹھ پڑیں گے۔ یہ رات کو نکلے تھے اندھیرے میں، ہم پکڑے جائیں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ جس دین کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ لہٰذا تو اسے پیچھے کا، اس کو بھگا پیچھے۔ انہوں نے جب آپس میں بات کی، یہ بات اس کتے نے سنی،
وہ جانور ہو کر اس نے وہ ساری بات سن لی، رب کی بارگاہ میں اس نے التجا کی کہ مالک مجھے بولنے کی ہمت دے دے۔ ولیوں کے سب چلنے والا، ان لوگوں کے پیچھے چلنے والا جنہوں نے کہا تھا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس بات کے اوپر، تو ان کے پیچھے جو چلا تھا بے زبان تھا، بے عقل تھا، بے شعور تھا، رب نے شعور بھی دے دیا، سننے کی طاقت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اولیاء کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے اللہ نے اپنا نظام قدرت ہی بدل دیا، نظام قدرت ہی بدل دیا۔ اسے بولنے کی طاقت مل گئی، شعور مل گیا، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے کس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، سب کچھ سنا۔ کہنے لگا کہ ذات کا کتا ضرور ہوں پر جانتا ہوں کہ بھونکنا کس کو ہے، میں یہ بات جانتا ہوں کہ کس کو بھونکنا ہے، تمہارے ساتھ چلوں گا، میری زبان سے کبھی شور کی آواز آواز نہیں نکلے گی، مجھے اپنے ساتھ جانے دو، مجھے پیچھے نہ کرو۔ اور احادیث میں آتا ہے کل بروز قیامت چند جانور ہیں کہ جو داخل جنت کیے جائیں گے، صرف چند جانور ہیں، ان میں یہ کتا بھی ہے کہ جو اصحاب کہف کے ساتھ غار کے دہانے پر بیٹھا رہا، یہ کتا بھی اصحاب کہف کا جنت میں جائے گا۔ صاحب ولیوں کے پیچھے چلنے والا اور ولیوں کے پاس غار کے دہانے پر اپنے جنوں بازو پھیلا کے بیٹھنے والا، ولیوں کی سنگت میں بیٹھنے والا کتا بھی ہو تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہو باادب، پر ہو باادب جانور بھی ہو، ذات کا کتا بھی ہو تو اللہ اسے جنت دے دیتا ہے۔ تو جو غوث اعظم کی دہلیز پر بیٹھا ہو، جو داتا کی دہلیز پہ بیٹھ جائے، پھر اس پر میرے رب کی رحمتوں کا نزول کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ تو ذات کا کتا ہے۔ یہ چلے اور غار میں جہاں پہنچے، اس وقت سورج طلوع ہونے والا تھا، یہ بھاگ کے پہنچے تھے ساتھ کسی پہاڑ پر، یہ غار میں پہنچے، تو جب غار میں پہنچے یہ وہاں جا کے تھوڑا آرام کرنے لگے، اور ایسا آرام کیا کہ اللہ نے 309 سال 309 سال ان کو سلا دیا، سوئے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کتا وہ غار کے دہانے کے اوپر بیٹھا ہے، اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے، وہ محافظ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح۔ اللہ اکبر۔ اب 309 سال کا عرصہ بیتا حضرت، اس کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب آنکھ کھلی کتا بھی جاگ اٹھا، یہ بھی۔ اب جب یہ لیٹے رہے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا انداز کیا تھا، سنا ذرا۔ اللہ فرماتا ہے سورج جب نکلتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت انسان ہے، سوئے دھوپ لگے اٹھ جاتا ہے، بھوک لگے اٹھ جاتا ہے، شور پڑے کانوں میں وہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ قرآن نے یہ ساری باتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ ان کو بھوک سے بھی اللہ نے بے نیاز کر دیا، اللہ اکبر، پیاس سے بھی بے نیاز کر دیا، اور اس کے بعد ان کے کانوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ شور کی آواز کانوں تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ اور جب سورج طلوع ہوتا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج طلوع ہوتا تو قرآن کہتے ہیں تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ غار میں آنے لگتی تو اللہ تعالیٰ اپنا نظام قدرت بدل دیتا، سورج کو حکم ہو جا ذرا دائیں سے ہو جا، اوپر سے نہیں اگلا دائیں سے ہو گئے گزر، اور جب وہ غروب ہونے لگتا تو پھر دھوپ جو ہے وہ اندر آنے لگتی، اللہ فرماتا ذرا بائیں ہو جا، بائیں کی طرف ذرا کھسک جا۔ یہ قرآن ہے، اگر حدیث ہوتی تو کہنے والا تو کہہ سکتا تھا یہ ضعیف حدیث ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو بھاڑ لی ہے کہ ولیوں کے لیے جو ہے وہ نظام قدرت بدل جائے۔ یہ میرے رب نے قرآن میں نازل کیا کہ جنہوں نے کہا تھا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر رب نے نظام قدرت ہی بدل دیا۔ سورج کو حکم ہو گیا کہ دائیں ہو کے چلو، اور جب غروب کے قریب پہنچو تو بائیں ہو کے چلو۔ خبردار ان کی دھوپ میرے پیارے بندوں پر، ان پر نہیں آنی چاہیے کہ جو ایمان بچا کے گھر سے نکلے تھے، ایمان بچا کے بھاگے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو دیکھنے والے، کوئی اگر ان کو دیکھ لیتا، ان کے سونے کا انداز ایسا انداز تھا کہ اگر ان کو دیکھ لیتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ جا رہے ہیں۔
ایسا وہ اللہ نے ان کے چہرے پر اور ان کے جسموں پر ڈال دیا کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ یہ جاگ رہے ہیں. یہ قرآن ایسا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا کہ اگر تم دیکھتے تو یوں لگتا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر 309 سال بندہ ایک کروٹ پر سوئے, یہاں تو جناب 1 گھنٹہ بندہ سوئے تو وہ کروٹ چھن ہو جاتی ہے, اور وہاں تو 309 سال ہے تو ایک کروٹ پہ نہیں. اللہ نے خود ہی اپنی رحمت سے ان کی کروٹیں بدلی. نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. قرآن کہتے ہیں ہم ان کی نقلبهم ہم ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں بدلتے رہے. 309 سال کا عرصہ گزرا. دقیانوس مر گیا, اس کے جانشین مر گئے, کتنی حکومتیں ختم ہو گئی. بیدروس بادشاہ کا زمانہ آیا. یہ نیک پرہیزگار ایماندار مسلمان بادشاہ, اور اس کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز پر بحث چل رہی ہے. میاں اتنا کھڑا ہو گیا کہ مرنے کے بعد روحیں اٹھیں گی جسم نہیں اٹھیں گے. یہ ایک نئی بات چل رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مر جائے اور گوشت تیسرے دن سڑنا شروع ہو جاتا ہے, جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے, ہڈیاں گل سڑ گئی تو وہ کیسے زندہ کی جائیں گی. بس وہ روحیں ہوں گی جسم اٹھائے جائیں گے. اب یہ بادشاہ پریشان کہ یہ ایک نیا نئی سلطنت کے اندر مسئلہ ہے, وہ کھڑا ہو گیا. پھر ہمارے بادشاہوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, ان کو تو بڑے مسائل اتنے ہیں کہ ہم تو مسائل عوام کے مسائل تو عام کرے, دین کے مسائل کا پتہ نہیں کہ دین کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے. انہیں اس سے کیا رہا. آج کے مسلمانوں کی بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا. اس وقت کا مسلمان بادشاہ اس نے دیکھا میری مملکت میں قیامت کے معاملے میں جناب وہ بگاڑ پیدا ہو گیا اور رب کے حکم کی کھلا کھلا نافرمانی ہونے لگی. یہاں تو بادشاہ خود ہی شراب کے قیمت دیکھتے ہیں, یا تو وزیر اعظم خود ہی دستخط کرتے ہیں. ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, شراب کے قیمت دیے جاتے ہیں, رمضان میں شرابیں بکتی ہیں. تم کس منہ سے رب کی بات کرنے جاؤ گے؟ تم کیا سمجھ رہے کرسی ہمیشہ کے لیے ہے؟ تمہیں رب کی بات میں جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. بادشاہ رب کی بات میں رویا, گر گرایا, مالک مجھے اس پریشانی سے باہر نکال. میں کہتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں, مسلم امت کے حکمرانوں, تمہیں جتنی پریشانیاں ہیں, خدا کی قسم اگر چاہتے ہو کہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں تو سن لو, تمہیں امریکہ پریشانیاں تمہارے دور نہیں کر سکتا. پریشان ہو گئے ہو, جی مجھے پتا ہے, پریشان نہیں ہونا. امریکہ پریشانیاں دور نہیں کر سکتا, خدا کی قسم نہیں کر سکتا. کوئی کافر بادشاہ پریشانیاں مسلمانوں کی دور نہیں کر سکتا. جتنا بڑا ملک ہو, کوئی فرانس ہو یا کوئی بھی ہو, خدا کی قسم مسلم امت کی پریشانیاں اگر حل ہوں گی تو مدینہ منورہ میں گنبد خزا پر حل ہوگی. خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو, جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر تمہیں چاہیے کہ تم آج بھی اگر چاہتے ہو کہ ہماری معیشت سمجھ جائے, یہ جو معیشت میں آپ نے لوگ عوام کو پیش کے رکھ دیا ہے, آج بھی اگر چاہتے ہو معیشت ٹھیک ہو جائے, خدا کی قسم جاؤ مدینے, میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے گر گراؤ. مدینے والے راضی ہوں گے, خدا کی قسم آپ بھی راضی ہو جائے گا, خدا بھی راضی ہو جائے گا اور معیشت بھی سمجھ جائے گا. اندر خود مروڑ. اللہ اکبر. اب یہ بادشاہ رویا رب کی بارگاہ میں بھاگی, میری مملکت میں میرے لوگ جو ہے وہ دین کے بارے میں پریشان, اور یہ کتنا کھڑا ہو. پھر اللہ کی قدرت اس وقت ظاہر ہوئی. یہ جو اصحاب کہف 309 سال سوئے ہوئے تھے, نہ بھوک نہ پیاس نہ کوئی دوسری بات. اللہ اکبر. اب اللہ نے ان کو جگایا. یہ جاگنے کے بعد آپس میں وہ بھوک محسوس کی کہ یار بھوک مجھے بھی لگی, آپ کو مجھے بھی لگی ہے, بھوک کی شدت ہے, چلو جاؤ. اچھا جب یہ گئے تھے اس وقت سورج طلوع ہونے والا تھا, اور جب اٹھے تھے تو غروب کے قریب تھا. انہوں نے سمجھا کہ بعد صبح سوئے تھے تو شام کو اٹھ گئے. بس اتنا سا پیسے دیے کہ جاؤ ذرا حالات بھی باہر کے معلوم کرو کیا ہوا, کسی کو ہمارا پتہ تو نہیں چلا. خیر معاملہ وہ یم لیخا ایک صاحب تھے, یہ گئے وہاں, ان کو بھیجا گیا یم لیخا. تو یہ گئے تو انہوں نے دیکھا دوری ہو رہے ہیں, مکاناتی ہو رہے ہیں, وہاں اسلامی جھنڈے لگے ہوئے ہیں, اسلامی جناب علامات. وہ حیران کہ ایک ہی دن میں یہ سب کچھ تبدیلی آ گئی, سمجھ نہیں آ رہی. خیر یہ ایک کھانے والی دکان پر پہنچا, ہوٹل پہ پہنچا, اس نے کھانا آرڈر کیا.
کھانا اور روٹی جناب مقصد ہے سارا تیار ہو کے جب اس نے پکڑایا تو اس نے وہ دکیل اسی زمانے کا سکہ پکڑا دیا. وہ دیکھ کے پریشان کہ یہ سکہ کدھر سے آیا؟ یہ تو سکہ چلتا نہیں ہے, یہ تو بہت پرانا سکہ ہے. اس نے لگتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں پرانا خزانہ لگ گیا. اس نے شور بچا دیا, لوگ جمع ہو گئے کہ یار ان کے پاس کوئی خزانہ لگ گیا, کوئی پرانا خزانہ ان کے آگے. یہ دیکھو اس کے اوپر سن بھی لکھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سکوں کے اوپر پیسہ جو بھی سن بھی لکھا ہوتا ہے, تو اس پر سن بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ تو 309 سال پرانا سکہ ہے. تو آپ یہ لوگوں کے پاس کدھر سے آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خزانہ تو ان کے ہاتھ لگ گیا, کوئی دفن چھپا ہوا خزانہ, دفنایا ہوا خزانہ تو ان کو مل گیا. خیر بات چلتے چلتے مختصر کو بادشاہ تک جب پہنچا, اس کو پکڑ کے یملیکا کو بادشاہ کی طرف لایا گیا. حضرت یملیکا سے جب اپنا بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے صاحب نے کہا کہ بات سنو, لگتا ہے کہ معاملہ کچھ عجیب ہی ہے, لیکن میں جو پوچھوں مجھے اس کا سچ سچ جواب دینا. انہوں نے کہا جی پوچھو. حضرت یملیکا کہنے لگے دقیانوس کا کیا بنا؟ دقیانوس وہ تو کب مر گیا؟ مر گیا کب کب؟ وہ کیسے؟ کہا اس کو تو مرے ہوئے 309 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا. اچھا, پھر اس کو سمجھے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے, یہ رب کی قدرت کچھ اور ہے. اللہ اکبر. اب اس نے پھر ساری کہانی پیچھے سے شروع دن سے آخر تک ساری سنا کہ اس طرح ہم جو ہے وہ بھاگے تھے اپنا دین بچانے کے لیے. جو ہم غار میں گئے, ہم سوئے رہے, ابھی ہماری آنکھ کھلی ہے, میں کھانے لینے کے لیے آیا ہوں, باقی ساتھی میرے اس غار کے اندر ہیں. بادشاہ جناب جس کو یہ مسئلہ تھا کہ امت جو ہے وہ بگڑ گئی تھی, عقیدہ بگڑ گیا تھا کہ مرنے جب اٹھائے جائیں گے تو صرف روحیں اٹھیں گی, جسم نہیں اٹھیں گے. تو اللہ نے یہ جسموں کو بھی اٹھا دیا. اب یہ بادشاہ اپنے جناب سارے درباروں کے ساتھ, عوام کے ساتھ وہاں پہنچے. جب اندر بیٹھے لوگوں نے باہر والوں کا شور سنا, انہوں نے سمجھا حضرت یملیکا پکڑے گئے, اب ہماری باری بھی آ گئی. بس وہ وظیفے آخری ہوتے ہیں نا, بس آپ پکڑے گئے تو ابھی گئے. انہوں نے جب اندر اللہ کی تسبیح حمد و ثنا شروع کر دی کہ اب گئے. جب حضرت یملیکا اندر گئے تو انہوں نے ساری بات ان کو سمجھائی. اللہ اکبر. یہ سارا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے, سارا کچھ انہوں نے بتایا. بادشاہ نے جناب وہ وہاں آئے, دیکھا کہ وہ لوگ جو موجود ہے, وہ لوگ تو لوگ رہے, وہ کتا بھی ان کے ساتھ موجود ہے اسی انداز سے, وہ بھی زندہ ہوا اسی طرح. اللہ اکبر. تو فرمایا دیکھ لو کہ اللہ وہ ہے, تم کہتے ہو کہ روحیں اٹھیں گی, جسم جو گل سا جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے سامنے زندہ مثال ہے کہ اللہ نے جسموں کو بھی زندہ کیا ہے. تو وہ اس چیز پر قادر ہے. انسان جب تیری تخلیق بھی نہیں تھی, تیرا کسی قسم کا کوئی سیمپل نہیں تھا, اس نے پہلی مرتبہ تجھے بنایا تھا, ایجاد کیا تھا, تجھے تخلیق کیا تھا, تجھے ڈیزائن کیا تھا. اس وقت سب سے بنانا مشکل اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سیمپل نہ ہو, یا جب سیمپل بن گیا. باقیات کو جمع کرنا نا آخرت میں باقیات کو جمع کر کے زندہ کرنا ہے, یہ مشکل ہے یا وہ پہلے والا مشکل ہوتا ہے؟ یقیناً جب کوئی سیمپل بھی نہ ہو, اس نئے سرے سے ایجاد وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو قرآن بھی کہتے ہیں کہ پوچھو ان سے, پہلی بار بنانا مشکل ہے یا بعد میں دوسری بار؟ اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہوئے, زندہ ہوئے, رب نے ان کو جو ہے وہ زندگی دی. اب یہاں پر بحث چھڑ پڑی کہ وہ کتنے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ بہت سارے ہیں. وہ جی کتنے تھے؟ مولوی صاحب نے یہ نہیں بتایا, 5 تھے, 6 تھے, 7 تھے, 8 تھے, وہ کتنے تھے؟ اس وقت بھی بات سے وہ کتنے تھے؟ وہ کتنے؟ 5 تھے. قرآن کہتے ہیں کسی نے کہا 5 تھے, 6واں اس کا کتا تھا, کسی نے کہا 6 تھے, 7واں اس کا کتا تھا, کسی نے کہا 7 تھے, 8واں اس کا کتا تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے وہ کون تھے, کتنے تھے. تمہیں گنتی سے تعلق نہیں ہے, تمہیں تعلق اس بات سے ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو بات تمہارے کرنے کی وہ کرتے نہیں ہو, جو بات تمہارے سمجھنے کی وہ سمجھتے نہیں ہو. گنتی میں الجھ پڑے ہو. آج بھی بہت سارے لوگ حضرت جی وہ حضور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی کا نام یاد کرنا اسلام میں فرض ہے. ارے مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یہ کون سی مولوی؟ یہ آپ کے پتوں کی, وہاں سے مولوی صاحب کو چھٹی کرا دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حضرت موسیٰ کی بیوی کا نام نہیں آیا. حضور آپ ہنس رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. یہ کون کس سمت جا رہی ہے؟ اس سے پوچھے بندہ جو حضرت موسیٰ کی بیوی کے نام یاد کر رہے ہیں, اس سے بندہ پوچھے تمہیں وضو کے فرائض کا پتہ ہے؟ تمہیں نماز کے فرائض آتے ہیں؟ تمہیں حضور صلی وسلم کی بیویوں کے نام آتے ہیں؟ تمہیں حضور کے بیٹوں کے نام آتے ہیں؟ تمہیں اتنا پتا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں, ان کے نام کیا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتا ہے جو چیزیں یاد کرنے والے تھی, جو کام کے تھے کام وہ کیے نہیں ہیں, الٹے کاموں میں لگ گئے. تو آج بھی یہاں مولوی
قدرتی بدل دیتے ہیں، نظام قدرتی بدل دیتے ہیں۔ وہ 309 سال سوئے بھی رہے، اللہ بغیر کھائے پیے ان کو زندہ رکھتا ہے، جسموں کو گلنے نہیں دیتا، سڑنے نہیں دیتا، ان کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ تو وہ تھے نا جنہوں نے کہا، لیکن ایک جانور بھی تھا جس نے یہ بھی نہیں کہا تھا، وہ تو ان کے پیچھے چلا تھا۔ حضرت سمجھنے والی باتیں یہ تھی، کام کی باتیں یہ تھی۔ تو آج بھی اگر دیکھنے اصحاب کہف کو تو تعداد کتنی تھی یہ نہیں ہے، یہ دیکھو کہ جو ان کے ساتھ لگا وہ ذات کا کتا بھی ہو تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کا اگر مسلمان سچی محبت سے، عقیدت سے داتا کی دہلیز پر اگر وہ جاتا ہے، حاضری دیتا ہے، رب کی قسم ہے، میرے رب کے شان کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، داتا کے حضور میں، بابا فرید کے حضور میں اور بابا حضرت حضور غوث پاک کے قرب میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ہم مساجد میں نماز پڑھنا، وہاں مساجد بنانا قرآن کہتا ہے۔ تو وہاں بادشاہ کے حکم سے وہاں یہ بھی ہوئی کہ کسی نے کہا عمارت بنا دیتے ہیں، تاریخی عمارت ہوگی کہ جہاں جناب اصحاب کہف اتنے سال رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک گروپ نے کہا کہ نہیں، یہاں عمارت نہیں، یہاں مسجد بنیں گے قیامت تک، جب تک یہ مسجد رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، یہ سب کچھ۔ تو قرآن نے کہا رب کے ولیوں کے قرب میں مسجد بنانا، وہاں نماز کی نیت کے لیے مسجد قائم کرنا، یہ ہے مسلمانوں کا، آج کا نہیں، کب کا عقیدہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور ان کے قرب میں مسجد بنا کر اور وہاں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں، یقیناً رب کی رحمتوں کا نزول تو ویسے ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن وہاں تو چوکھا ہی ہوتا ہے۔